ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ حج اصل میں ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں حج کا حکم دیتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ حج آپ نے کیسے کرنا ہے۔ حج ایک یادگار ہے، ایک میموری ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی زندگی کا ایک سفر ہے، اور اس سفر میں جب وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تو وہ کیا کیا اعمال کرتے ہیں، اور وہ اعمال اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ کو اتنا ان کے ساتھ محبت ہوئی کہ تا قیام قیامت انسانوں کو اس بات کا حکم دے دیا کہ اگر تم میرے دروازے تک آنا چاہتے ہو تو یہ وہ راستے ہیں، یہ وہ طریقے ہیں کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ نے میرے پاس آنا ہے، اور جب آپ میرے پاس آئیں گے تو پھر میں قیامت کی صبح تک آپ کے ایک ایک عمل کو نشان منزل بنا دوں گا۔ تو آج ہم گفتگو کر رہے تھے، ہمارے ساتھ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب، جناب خلیق الرحمان سیفی ایڈوکیٹ صاحب اور غلام حسین سیف اللہ صاحب موجود ہیں۔ غلام حسین سیف اللہ صاحب، آپ نے تھوڑا سا میں نور بخشیوں کے متعلق تو بتایا، اب میں چاہوں گا تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے ہاں جو حج کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں حج کا جو تصور ہے وہ دیگر مسالک سے کوئی مختلف نہیں ہے۔ اچھا۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس میں حج کا جو فلسفہ ہے وہ ہم جس طریقے سے سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حج کے 4 بڑے اہم ترین جو ہے فلسفے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے کہ حج کا جو ہے اخلاقی پہلو ہے، ایک حج کا اخلاقی پہلو ہے، اور دوسرا حج کا سیاسی پہلو ہے، اور تیسرا جو ہے حج کا ثقافتی پہلو ہے، اور چوتھا جو ہے حج کا اقتصادی پہلو ہے۔ صحیح جی، تو یہ پہلو جو ہے ایک دوسرے سے زیادہ اہم ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں سے جو حج کا جو اخلاقی پہلو ہے، حج کا جو سب سے اہم ترین فلسفہ یہی ہے جو اخلاقی انقلاب ہے، جو حج کرنے والے کے اندر حج کرنے کے بعد رونما ہوتے ہیں، وہ حج کو جاتے ہیں تو اسی انقلاب کو اس میں اپنے آپ کو جو ہے پرونے کے لیے، اگر پہلے سے وہ برا انسان تھا تو اچھا بنانے کے لیے، اس کی فکر اچھی نہیں تھی تو اس کی فکر کو اچھا کرنے کے لیے، تو اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے وہ اس سفر کا جو ہے عزم کرتا ہے۔ تو اگر یہ سفر کرنے کے بعد اگر اس کے اندر وہ روحانی اگر انقلاب پیدا ہو کر کے نہ آئے، جیسے وہ گئے تھے اگر ویسے واپس آ گئے، تو پھر وہ فلسفہ حج سے محروم رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حج کی قبولیت اب پتہ تو نہیں چلتا نا کہ اللہ نے حج قبول کیا نہیں کیا۔ بالکل، اگر آپ واپس آتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں کوئی بدلاؤ محسوس کرتے ہیں، کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حج قبول کر لیا اور آپ کو اس بات کی توفیق دے دی ہے کہ اب آپ اللہ کی راہ پہ چلنا آپ کے لیے آسان سے آسان تر۔ بالکل، تو یہ قبولیت ہے۔ تو جس طرح تھوڑا سا میں آگے بات کو بڑھاؤں، جس طرح میرے محترم مفتی صاحب نے اور ایڈوکیٹ صاحب نے جس طرح سے بیان کیا ہے کہ حج کے احرام باندھنے کے بعد انسان کے اوپر جو ہے، خصوصاً مسلمان کے اوپر، احرام تو مسلمان باندھتے ہیں تو اس کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔ تو وہ احرام باندھنے کے بعد اس کے جو ظاہری امتیازات ہے، جو ظاہری اونچ نیچ کے جو پہلو ہوتی ہے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ لباس کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ زر و جواہرات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ بود و باش کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جس طریقے سے بھی، ہر سارے امتیازات سے وہ بالاتر ہو کر مادیت سے وہ باہر آ جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ باہر آنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر وہ تمام لذائذ حرام ہو جاتی ہے کہ جس کو عام حالت میں ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے۔ تو اگر انسان احرام باندھنے کے بعد، ایک دفعہ احرام باندھنے کے بعد اگر وہ اپنے تعلق کو جو ہے روحانی طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ اگر جوڑنے میں کامیاب نہ ہو جائے، ایک دفعہ احرام باندھا، احرام کو اتارنے کے بعد دوسرے لباس میں آنے کے بعد پھر وہ وہی کا وہی رہ گئے، تو اس کے احرام باندھنے کا کوئی۔ غلام حسین صاحب، تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا، جو مناسک حج ہیں بنیادی طور پر تو یہ وہی یاد ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اللہ کے رسول نے ہمیں کر کے بتایا کہ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ یہ ہے ہی یہ بات کہ یہ جو فلسفہ احکام حج ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان ایک کامل انسان کیسے بنے، خدا کا اور رسول کا مطلوب اور مقصود انسان کیسے بنے۔ تو بنیادی طور پر یہی ساری پریکٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حج تقوی کا سفر ہے، اس راستے میں جانا ہے تو زیادہ راہ تقوی ساتھ لے کر جانا، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کریں گے۔ بہت بہت شکریہ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب، جناب
خلیق الرحمان سیفی ایڈوکیٹ صاحب، جناب غلام حسین سیف اللہ صاحب اور نور فاطمہ صاحبہ، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی گفتگو ہوئی، اور پاکستان کے لیے دعا فرمائیں، امت مسلمہ کے استحکام کے لیے دعا فرمائیں، اور پوری دنیا میں امن کے لیے، معاشی استحکام کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔